बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक गाइडलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखी है, जिसमें वो तमाम बुनियादी मालूमात दी गई है जो प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त आपको एहतियात करनी चाहिए, या जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, वो यहाँ बताए गए हैं। हाँ, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या आप पाकिस्तान में रहने वाले यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हर दोनों के लिए ये बुनियादी मालूमात है जो इंतहाई ज़बरदस्त है। बड़ी अच्छी मालूमात लगी तो मैंने सोचा इसको यहाँ शेयर भी करूं और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करूं जहां इसकी कुछ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो। ये इंग्लिश में है सारा कुछ लिखा हुआ, मैं इसको रीड आउट करता हूं, साथ में इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। इफ यू प्लान टू परचेज property in a private housing scheme, verify from the local regulatory authority like LDA, MDA, RDA, FDA, CDA, etc. that the housing scheme is approved or not. Do not rely on the advertisement only. यानी अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट या आप कोई घर उसमें खरीदने लगे हैं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसको इंश्योर कर लें कि वो स्कीम एलडीए यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं उनके साथ चेक कर लें कि ये स्कीम रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, अप्रूव्ड है, इनको एनओसी मिला है या नहीं। और साथ में इन्होंने लिखा है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के किसी हाउसिंग सोसाइटी की तो आप फौरन उसमें प्लॉट लेने पे रेडी ना हो जाएं। और ये आपको बहुत जगहों पे इसकी ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर कल को लोन के लिए अप्लाई करें तो आपसे पूछा जाएगा कि ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी ये अप्रूव्ड है या नहीं है। और फिर साथ में ये रिस्क भी इन्वॉल्व होता है कि कल को कभी भी गवर्नमेंट उसको बुलडोज कर देती है। जैसे आपके सामने है कराची के अंदर वो टावर जिसको आजकल गिराने की बात की जा रही है, वो तो हालांकि अप्रूव्ड भी था लेकिन फिर भी वो इलीगल लैंड के ऊपर था। ऐसी लैंड पे था जो कि गवर्नमेंट के लिए सॉरी रोड के लिए वक्फ थी। उसके ऊपर वो टावर तामीर किया गया। इसी तरह अब हमारे एरिया में यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शामलात रकबा उसके ऊपर तामीरात और उसको वो बराबर कर रहे थे, यानी तैयार कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे उसके ऊपर। तो उसको रोक दिया गया है कि ये शामिलाती रकबा है, इसके ऊपर तामीरात नहीं हो सकती। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले वो चेक कर लें कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अब सेकंड इसमें ये लिखा गया है इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी अबाउट द प्रॉपर्टी they have actually acquired and cross-check them from Land Revenue Department oblique Punjab Land Record Authority website। पहले तो उन्होंने कहा कि आप चेक करें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उसको लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं। अब वो कह रहे हैं कि उस हाउसिंग सोसाइटी ने जो एरिया अपनी सोसाइटी के अंदर शामिल किया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है, उसको भी चेक करें कि आया वो एरिया प्रॉपर तरीके से बाय किया गया है और हाउसिंग सोसाइटी के नाम है वो एरिया या नहीं। कहीं ये इलीगली इन्होंने कब्जा तो नहीं कर रखा, कब्जा करके आपको फरोख्त कर दिया है और बाद में असल मालिक आ गए हैं और उन्होंने आपको फारिग कर दिया है। तो इसलिए पहले आप उसको चेक करें। अब या ये सवाल पैदा होता है कि इसको चेक कैसे किया जाए। खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए वैसे ही इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि यहाँ किसी मुकामी ऐसे शख्स को उसकी सर्विसेज आप हायर करें कि जो इन मामलात को समझता है, ताकि वो आपके बिहाफ पे जाके उसको चेक कर सके, या अगर रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो तो उसकी पड़ताल करके वो इस बात का तयन कर सके कि प्रॉपर्टी वाकई इस हाउसिंग सोसाइटी ने जेन्युइनली और लीगली एक्वायर कर रखी है। फिर आगे है कि इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द हाउसिंग स्कीम whether they will get the land transferred onto your name in revenue record or simply allotted to you। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये फाइल सिस्टम और अलॉटमेंट कर दी जाती है, प्लॉट्स के नंबर और आपको फाइल्स दे दी जाती हैं। अब फाइल्स इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, ये आपका और उस हाउसिंग सोसाइटी का आपस में एक मुआहदा हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है।
کیونکہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے کسی جگہ پہ. یہ یہاں اس پوائنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ہاؤسنگ سوسائٹی سے پوچھیں کہ کیا جو لینڈ ریکارڈ، یعنی وہ لینڈ ریکارڈ جس کو گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے، محکمہ مال کے پاس، کیا اس کے اندر ہمارا نام آئے گا یا نہیں. اس کے اندر نام آنے کا مطلب ہے کہ رجسٹری ہوگی، آپ کے نام لیٹر آن انتقال درج ہوگا اور جمع بندی کے اندر آپ کا نام آئے گا. لیکن جب یہ کرتی ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، صرف آپ کو فائل دیتی ہیں، تو وہ ایک ایگریمنٹ آپ کا اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہو جاتا ہے. گورنمنٹ اس میں کسی طرح سے انوالو نہیں ہوتی. محکمہ مال کے ریکارڈ میں آپ مالک نہیں ہوتے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہو سکتا ہے مالک ہو اس کے اندر. اب اسی کے آگے لکھا جا رہا ہے وی ایڈوائز یو دیٹ اٹ از بیٹر دیٹ دا لینڈ از ٹرانسفرڈ آن ٹو یور نیم. یعنی یہ گورنمنٹ کیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ لینڈ آپ کے نام ٹرانسفر ہونی چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹری ہو، انتقال ہو، پراپر ریکارڈ کے اندر آپ کا نام آئے. خالی وہ فائل سسٹم، اس پہ آپ ریلائی نہ کریں. آگے یہ ہے نیکسٹ پوائنٹ، اف یو آر پرچیزنگ پراپرٹی فرام اے پرائیویٹ پرسن ویریفائی کلین ٹائٹل آف سیلر فرام دا لوکل ریونیو اتھارٹیز. اب پہلے تو انہوں نے بات کی کہ اگر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو بتایا جا رہا تھا کیا احتیاط برتنی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ بندے سے آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں آؤٹ آف دا ہاؤسنگ سوسائٹیز، تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے اس شخص کا ٹائٹل آپ ضرور چیک کریں. کس سے؟ ریونیو اتھارٹیز سے. اب کل میں ایسے اتفاق سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تو اس میں انڈین ایک بندے کا بتایا گیا کہ اس نے تاج محل بھی بیچ دیا، اس نے پارلیمنٹ ہاؤس بھی بیچ دیا. یعنی 2 نمبر کاغذ تیار کرتا تھا وہ، اور لوگوں کو رقبے سیل کر دیتا تھا، اور انہیں مثال دی کہ یہاں تک کہ اس نے تاج محل بھی فروخت کر دیا. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو چیٹ کرتے ہیں اور بالکل آپ کو جو ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں وہ لیگل نہیں ہوتے، وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ آپ سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر کسی نے کوئی فرد دیا ہے، آپ جا کے اسے ویریفائی کریں. کہاں سے ویریفائی کریں؟ جو جن کے پاس یہ ریکارڈ ہے، یعنی کہ پٹواری، یا اگر کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے تو اراضی ریکارڈ سینٹر سے. اب تو آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا جو آپ کو دیا جا رہا ہے ریکارڈ یہ جینون ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ اس میں پوائنٹ ہے، ان دا کیس آف ایگریکلچرل لینڈ اف یو ہیو پرچیزڈ پراپرٹی ان اے جوائنٹ ہولڈنگ get it demarcated properly and partitioned from the local court. کہ اگر آپ نے زرعی رقبہ خریدا ہے تو آپ اس کی پراپر ڈیمارکیشن کروائیں. ڈیمارکیشن آپ اس طریقے سے تو نہیں کروا سکتے کہ پٹواری وغیرہ سے یا تحصیلدار سے مشترکہ رقبے کے اندر. وہ صرف آپ تب کرا سکتے ہیں اگر آپ پورا رقبہ خرید رہے ہیں، کوئی سالم کھاتا خرید رہے ہیں، پھر تو آپ ڈیمارکیشن کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مشترکہ کھاتے کے اندر خرید رہے ہیں تو تب بھی آپ اپنی نشاندہی کروائیں، پراپر قبضہ لیں اپنا. اور سیکنڈلی آپ کو یہاں یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کی تقسیم کروائیں. اگر آپ نے زرعی رقبہ خرید لی ہے مشترکہ کھاتے کے اندر بھی، تو آپ اس کی فوری تقسیم کروائیں تاکہ آپ کا کھاتا ہی الگ ہو جائے. اب لوکل کورٹ، کیونکہ یہ زرعی رقبے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ریونیو اتھارٹیز یا ریونیو کورٹ جنہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے. آگے ہے جناب، اف یو ہیو انہیریٹیڈ اینی پراپرٹی get it transferred onto your name without further delay. یعنی اگر آپ کو وراثت میں کوئی جائیداد ملی ہے آپ کے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو آپ اس پراپرٹی کو فی الفور انتقال وراثت درج کروائیں اور اپنے نام کروائیں. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو رائٹ اوے اس کے جو وارث ہیں اس کی پراپرٹی کے مالک بن جاتے ہیں قانونی طور پہ. مثلا اگر کسی کے والد فوت ہوئے ہیں تو اس کا بیٹا اسی وقت اس پراپرٹی کا مالک بن گیا ہے. وہ اس کو بیچنا بھی چاہے تو وہ بیچ بھی سکتا ہے، وہ اس کا معاہدہ کر سکتا ہے سیل کے لیے. لیکن اس کے نام پراپرلی ڈاکومنٹس کے اندر تب ہی آئے گی کہ جب وہ انتقال وراثت درج کروائے گا. انتقال وراثت درج ہوگا تو تبھی وارثان کے نام ریکارڈ کے اندر انٹر ہوں گے.
تو یہاں اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کو وراثتی زمین ملے تو فوراً آپ اس کو اپنے نام پہ کروائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آفٹر پرچیزنگ پراپرٹی تھرو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ensure that mutation is entered in land record because entry of mutation validates you as owner of property. Otherwise, mere sale deed does not serve the purpose. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ رجسٹری کرواتے ہیں اپنے نام، خواہ آپ نے ہبا کرائی یا اپنے سیل ڈیڈ آپ کے حق میں تیار کی گئی، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا میوٹیشن جسے انتقال کہا جاتا ہے وہ آپ لازمی آن ٹائم انتقال درج کروائیں، کیونکہ جو رجسٹری ہے وہ آپ کو مالک تو بنا دیتی ہے پراپرٹی کا، لیکن اگر آپ کل کو بیچنا چاہیں گے تو آپ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ انتقال درج ہے، کیونکہ آپ نے فرد لے کے آنا ہے۔ فرد آپ کو تب ملنا ہے جب انتقال درج ہوا ہوگا، تو اس لیے جیسے ہی آپ رجسٹری کرائیں تو اس کا فوراً انتقال بھی درج کروائیں، اور پھر اس کو بھی انشور کریں کہ آپ کی اس انتقال کے اوپر عمل درآمد بھی کر دیا جائے، کیونکہ انتقال رجسٹر میں بعض اوقات انٹریز کر دی جاتی ہیں لیکن آگے جمع بندی میں انٹری نہیں کی جاتی، جس سے جب بعد میں فرد لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے انتقال تو درج ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، تو اس بنیاد کے اوپر پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ البتہ اب یہ کمپیوٹرائزڈ سسٹم آنے کے بعد جب رجسٹری کرائی جاتی ہے تو اراضی ریکارڈ سینٹر میں تقریباً 1 مہینے میں آٹومیٹک آپ کا انتقال درج ہو جاتا ہے، بلکہ اب اس سے بھی اپ ڈیٹڈ سسٹم آ چکا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسے ہی اب آن لائن رجسٹریز شروع ہونے لگی ہیں، جیسے ہی آپ رجسٹری کروائیں گے تو رائٹ اوے یعنی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا انتقال بھی درج ہو جائے گا اسی دن۔ لیکن اس پہ آج شاید فرسٹ ٹائم میں جیلم سے کیونکہ بلانگ کرتا ہوں تو جیلم میں آج فرسٹ ٹائم اس بنیاد کے اوپر رجسٹری ہونے جا رہی ہے، آج شاید کی جا رہی ہیں اسی سسٹم کے تحت۔ البتہ یہ تو اب دیکھنے والا ہے کہ اس میں اب کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ یہ میں نے چند پوائنٹس یہاں شیئر کیے ہیں، ابھی کافی سے اس میں ریمیننگ ہیں، ان کو بھی میں لیٹر آن ڈسکس کرتا ہوں، ابھی کیونکہ یہ زیادہ لینتھی ہو جائے گا تو اس کو میں یہیں روکتا ہوں، تو پھر دوسری ریکارڈنگ میں باقی پوائنٹس ڈسکس کرتا ہوں۔